میاں دم کی اس ٹھنڈی پہلی سی صبح میں دھوپ کے چمکتے رنگوں پر دھند کے ہلکے پردے غالب دکھائی دیتے تھے۔ موسم کی خزاں کی جانب اس بار نہایت ہی دھیمی چال تھی۔ دن سست اور ایک جیسے ہوں تو وقت بھی رکا رکا سا لگتا ہے۔ اسے جاتے گرما سے تو شکوہ نہیں تھا، پر یہ آنے والی سردیاں ابھی سے بے چین کر رہی تھیں۔ اب سے پہلے کا وقت لحاف میں دبک کر پڑھتے گزر رہا تھا، لیکن یہ LLB کیسے پلک جھپکتے گزر گیا، اور جب عملی پریکٹس کا وقت آیا تو امی کی علالت نے اسے ہر بات بھلا دی۔ پریکٹس بھلا کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ ہمیشہ کی طرح اپنی ترجیح کو ایک طرف رکھتے اس نے امی کی صحت کی جانب توجہ دی۔ تحریم سے یہ امید کبھی کسی نے لگائی نہ تھی کہ کچھ لوگ پیدا ہی اپنا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، خصوصاً ان حالات میں کہ جب اپنا خیال رکھنے والوں کی شادی بھی سر پر آ جائے تو اللہ اللہ، پھر تو یہ امید بھی اب سے کہ وہ پلٹ کر آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی بھی مہلت نکالیں گے۔ وسیلہ نے کارنس پہ لگی تحریم کی تصویر کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، پھر گردن پھیر لی۔ نگاہیں میادم کے اونچے سرسبز پہاڑوں پر تھیں اور دماغ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو سوچتے کہیں سے کہیں۔ تحریم اگر اس سے 2 سال بڑی تھی تو چھوٹی ایلیا 7 برس چھوٹی، لیکن وسیلہ کا مزاج ایلیا سے ملتا تھا۔ دونوں ہی انتہا درجے کی حساس تھیں۔ باوجود عمر کے فرق کے ان دونوں کی کمال ذہنی ہم آہنگی تھی۔ ایلیا کا ابھی کالج کا پہلا سال تھا۔ وسیلہ کے لیے چھوٹی بہن کی تعلیم اور بہتر مستقبل ہر بات سے بڑھ کر اہم تھا۔ کہنے کو بظاہر شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، لیکن امی ابو کی وفات کے بعد بہت وہمی اور کمزور دل ہو گئی تھیں۔ اسے امی کے کھانے پینے کے معمولات، ان کی واک اور علاج وغیرہ کے معاملے میں معمولی سی بھی کوتاہی قبول نہ تھی۔ امی کو شوگر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں جتنا وقت درکار تھا، وسیلہ وہ وقت مکمل طور پر انہیں کو دینا چاہتی تھی۔ فی الحال تو یہ دھیرے دھیرے قریب آتا سرما۔ وسیلہ مسکرائی۔ میادم کے اونچے پہاڑوں پر نظریں جماتے اور تصور میں سبزے پر غالب آتی سفیدی کو دیکھتے اس نے ایک گہری سانس کھینچی اور ایک بار پھر ہنس دی۔ اسے موسم سرما پسند تھا، بہت شدت سے مزاج پر اثر کرتا محسوس ہوتا۔ وسیلہ نے ہلکی نم ہوا کی تازگی اور شگفتگی کو اندر کھینچا، تبھی گھر کی پرسکون خاموشی میں زوردار چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے کمرے کے دروازے پہ آئی۔ کتاب پر جھکی ایلیا نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا، جبکہ بیگم رضوانہ نے بنا ادھر ادھر دیکھے ہتھیلی ماتھے پر ماری۔ یہ کچن کا کام اس نالائق تحریم کو کس نے بتا دیا؟ ہم کیا پاگل ہیں جو اسے کچن کا کوئی کام بتائیں؟ خود ہی لگی ہیں صبح سے، کسی ہوم میڈ اپٹن کی تیاری کر رہی ہیں۔ ایلیا نے اطلاع فراہم کی۔ مطلب باقی بچے 15 دنوں میں یہ میرے کچن کا ستیہ ناش کر کے ہی جائے گی؟ رضوانہ بری طرح بھنائی تھیں۔ جی، اور اگر یہی توڑ پھوڑ رہی تو اسے برتنوں سے خالی کر کے بھی۔ وسیلہ نے ماں کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہنس کر جملہ جوڑا اور ایلیا کے نزدیکی صوفے پر بیٹھ گئی، بلکہ جہیز کی نئی کراکری سے۔ ایلیا نے کراکری پر خاص زور دیا۔ وسیلہ اور ایلیا تو اپنے ہی جملوں سے لطف اٹھاتی ہنسنے لگیں، پر رضوانہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دیں۔ اس تحریم سے کہاں کوئی اچھی امید تھی؟ اگلی آواز چناکے کے بجائے کسی دھماکے کی بھی ہو سکتی تھی۔ صبح وہ ناشتہ کر کے ندرت کی طرف چلی گئی تھیں۔ پچھلے ہفتے اچانک ہی مومن اور تحریم کی شادی کا پروگرام بن گیا تھا۔ دونوں کی 4 سالہ منگنی پہلے مومن کی جاب اور پھر ندرت کے بھائی کی آسٹریلیا سے آمد کی وجہ سے ٹلتی رہی، لیکن پچھلے ہفتے ہی قاسم بھائی نے اپنی چھٹی کی خبر سنائی تو ندرت نے اس موقع کو غنیمت جانتے مومن کی شادی کا پروگرام بنا لیا۔ اور رضوانہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ 3 بیٹیوں کی ذمہ داری، جبکہ سر پر شوہر بھی موجود نہ ہو، کوئی کم پریشانی تو نہ تھی۔ تینوں بچیوں کے لیے زیور اور رقم انہوں نے بہت پہلے سے جوڑنا شروع کر دی تھی۔ سامان کے متعلق ان کے خیالات یہ تھے کہ وقت پر ٹرینڈ کے حساب سے ہی خریدنا چاہیے۔ ندرت کے پاس وہ چھوٹے موٹے کاموں کی لسٹ بنا کر ڈسکس کرنے گئی تھیں۔ ویکینڈ پہ مینگورا جانے کا پروگرام طے پایا تاکہ فرنیچر اور باقی کا سامان لایا جائے۔ کیا کر رہی ہو تحریم؟ ابھی 4 دن پہلے تم نے کریموں کا ڈھیر لیا ہے، اچھی بھلی صورت کا بھی ستیہ ناش کر بیٹھو گی۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیوں کو دیکھا۔ اپٹن کی تیاری میں شیشے کے گلاس کا کیا کام؟ کوئی کام نہیں تھا، پھر میں کون سا شیشے کے برتن استعمال کرتی ہوں؟ تحریم نے منہ بنایا۔ امی نے اسے سختی سے شیشے کے برتنوں سے دور رہنے کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ میں نے تو بس دوپٹہ اپنے کندھے کے پیچھے ڈالا، اب گلاس ٹیبل کے کونے پر پڑا تھا تو میرا کیا قصور؟ جی کوئی قصور نہیں۔ وہ نیچے بیٹھ کر کانچ چننے لگیں۔
سختی ماری چیزیں آپ ہی تمہارے قدموں میں نچھاور ہونے لگتی ہیں۔ ہاں تو اور کیا، وہ ہنس کر منہ پر ہاتھ رکھتی باہر نکل گئی، اور رضوانہ تعجب سے بس یہی سوچے جا رہی تھیں کہ اگلے گھر آخر کب تک اس کے چاؤ اٹھائے جائیں گے۔ مومن تو ویسے بھی بگڑے مزاج کا تھا، اس کی چہیتی مامی ہی آڑے آئے تو آئے۔ یہ بھی شاید تحریم کے حق میں قدرت نے اچھا کیا تھا کہ تحریم کو ندرت نے بچپن سے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کی حرکتوں کو ایسے اگنور کرتی تھیں جیسے سگی ماں۔ رضوانہ جب گاؤں سے واپس آئی تھیں تو گود میں وسیلہ تھی، اور تحریم 2 سال کی معصوم بچی تھی۔ ندرت کو ہمہ وقت اس پہ ترس آتا رہتا کہ ابھی تو تحریم خود گود والی تھی اور وسیلہ نے اس کی جگہ لے لی تھی، تبھی وہ سارا وقت تحریم کو اپنے پاس رکھتیں، بلکہ اس کے کھانے پینے، نہلانے سلانے کا پورا دھیان خود رکھتیں۔ مومن کیونکہ 4th کلاس کا بچہ تھا، اس لیے وہ زیادہ تنگ نہ کرتا۔ ندرت کو جتنا بچوں کا شوق تھا، اور خصوصاً لڑکیوں کا، اللہ پاک نے 6-7 سال کے دعا علاج کے بعد ایک ہی بیٹا عطا کیا تھا۔ ننھی تحریم ان کے ہاتھوں کا چھالا تھی، اور اسی محبت میں بچپن میں اسے مومن سے منسوب کر دیا تھا۔ مومن مزاجاً ذرا سخت طبیعت کا نکلا تھا، لیکن سعادت مند انتہا کا تھا۔ ماں باپ نے اس کے لیے تحریم کو پسند کیا تو مومن نے ان کی پسند پر سر تسلیم خم کیا، اور اب 2 ہفتوں کے بعد ان کی شادی خانہ آبادی ہونا قرار پائی تھی۔ حویلی کی اونچی پختہ دیواریں سرخ اینٹوں اور سیمنٹ کی باریک فائن لائنوں سے بنی ہوئی تھیں۔ شمالی دیوار پر اوپر تک چڑھی الگ طرح کی بیلوں کا ایک جال پھیل چکا تھا، جسے بنا کاٹے اب قابو میں لانا مشکل تھا۔ دوپہر کی دھوپ آتی دیوار پر پھیلی اب سپہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ منصب کی نظریں سرخ دیوار کے کالے پراسرار روشن دانوں کو تکتے آج ایک مدت بعد برسوں پیچھے چلی گئی تھیں۔ اونچی دیوار کے خالی دالانوں میں ان بھائی بہنوں کی کھلکھلاتی آوازیں باس گشت کی صورت گونجا کرتیں۔ دادی بیگم کا ان شرارتیوں کے چونچلے اٹھانا، شہناز بی بی کا غصے میں خون خوار نظروں سے گھورنا، اور ماں باپ کی تنبیہی جھڑکیاں، سب جیسے آج بھی حویلی میں قید تھیں۔ منصب نے اپنے ماتھے سے پیچھے گردن تک انگلیاں چلائیں۔ صاف گندمی رنگت کے ساتھ گھنے ابروؤں اور کالی مونچھوں کا امتزاج اسے سنجیدہ اور کسی حد تک سخت گیر دکھاتا تھا۔ چہرے پر سب سے نمایاں اس کی گہری براؤن آنکھیں تھیں۔ وہ اپنے چہرے سے جیسا نظر آتا تھا، مزاجاً بھی اتنا ہی سنجیدہ اور بارود تھا۔ قد کاٹ انتہائی متناسب اور جسم ورزشی تھا۔ بائک دیوار کے کنارے لگا کر اسے لاک کیا اور پچھلے دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھا۔ خمارہ بی بی نے جھانک کر ایک نظر دیکھا اور بنا کچھ کہے اندر غائب ہو گئیں۔ منصب ہاتھ پیچھے باندھے وہیں ٹہلنے لگا، جبکہ خمارہ دائیں بائیں ہوشیار نگاہوں سے دیکھتے دادی بیگم کے کمرے میں آئیں۔ بی بی جی، منصب آیا ہے۔ آواز کچھ دبی دبی سی تھی۔ حاجرہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیں؟ اچھا، منصب آیا ہے؟ چشمہ سنبھالتے وہ کسی قدر عجلت سے اٹھیں۔ خمارہ نے آگے بڑھ کر اٹھنے میں مدد دی۔ انہوں نے اپنا سفید دوپٹہ بال سمیٹ کر سر پر جمایا اور جھک کر چپلیں ڈھونڈنے لگیں۔ بی بی اندر بلانا ہے؟ خمارہ نے آواز نیچی رکھی تھی۔ حاجرہ بی بی نے پھر بھی ہاتھ جھٹک کر اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ پچھلے صحن میں جا رہی ہوں، جب بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھلوا۔ منصب کو پیچھے والی سائڈ سے ادھر کبوتروں والے لان میں لے آ۔ خمارہ کو باہر بھگایا اور خود بھی کمرے سے نکل کر بائیں ہاتھ کے جالی والے دروازے سے چھوٹے صحن میں آ گئیں۔ جاتی دھوپ کے لمبے سائے دیوار تک چڑھ چکے تھے۔ لان میں 3 کرسیاں پہلے ہی رکھی تھیں۔ حاجرہ بی بی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جب تک لان کی کرسیوں تک پہنچی۔ خمارہ پچھلے دروازے سے منصب کو لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ السلام علیکم دادی اماں۔ منصب نے ادب سے سلام کیا تو حاجرہ بی بی نے شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ منصب کی جوانی اور اس کا سراپا ہمیشہ ہی ان کی آنکھیں نم کر دیتا تھا۔ کمزور لگ رہی ہیں میری دادی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منصب نے ان کے دونوں ہاتھ پیار سے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بس اب ہر گزرتے دن کے ساتھ صحت نے بھی تو جواب دینا ہے۔ بڑھاپے کے تحفے ہیں بیٹا۔ کس کی مجال ہے جو آپ کو بوڑھا کہے؟ بوڑھے ہوں آپ کے دشمن۔ منصب نے ابرو ذرا سا ایک جانب شرارت سے اٹھایا تو حاجرہ بی بی ہنس دیں۔ چپ رہو، دشمنوں کو اگر تمہاری آمد کی اطلاع ہو گئی نا تو نکال دیے جاؤ گے، اور وہ بھی کھڑے کھڑے۔ حاجرہ بی بی نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بالکل پاس والی کرسی پر بیٹھ گئیں، جیسے اس سے دور بیٹھنے کو جینا چاہتا ہو۔ فی الحال تو آپ کے شہر سے نکالا جا رہا ہوں۔ منصب نے اپنی گہری معصوم آنکھیں مانی خیزی سے دادی پر جمائیں۔ جواباً حاجرہ بی بی نے گھبرا کر ہاتھ سینے پر رکھا۔ ہائی کیوں؟ کہاں؟ پریشان نہ ہوں،
وہ اب میٹھی مسکان لیے محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کی دعائیں رنگ لائی ہیں دادی، آپ کہا کرتی تھی نا میرا منصب افسر بنے گا، آج آپ کی دعا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، بلکہ صرف دعا ہی نہیں، آپ کے دستے شفقت اور میری تعلیم پر خرچ شدہ ایک ایک پائی میں چھپی آپ کی محبت، آپ کے خلوص کا اثر ہے سب۔ آپ کا بیٹا اب سے ASI منصب علی کہلائے گا۔ اس نے مسکرا کر حاجرہ بی بی کو دیکھتے محبت سے آنکھیں میچیں۔ پولیس انسپیکٹر لگا ہوں، اس نے دادی کی سہولت کے لیے وضاحت کی، اور وہ تو تب سے منہ کھلے بے یقینی سے منصب کو دیکھ رہی تھیں۔ سچ کہتے ہو منصب افسر؟ وہ حیرت سے دہرانے لگیں، اور منصب نے میز سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر دادی کی جانب بڑھایا۔ بالکل سچ، اور اس خوشی میں آج آپ خود بھی جی کھول کے میٹھا کھائیں گی اور میرا منہ بھی میٹھا کروائیں گی۔ جیتا رہے میرا بچہ، میری زندگی کی آخری خواہش پوری ہوئی ہے، اب تو خوشی سے مرنا بھی قبول ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ابھی تک اس خوشخبری کے زیر اثر تھیں۔ آخری کیوں؟ منصب نے منہ پھیلایا۔ مطلب میرے وہ سہرے شہرے اور پوتوں کو کھلانا وغیرہ، یعنی کہ ایسے کچھ ارمان ہی نہیں پالے؟ دادی ہو کر ایسی لاپرواہی؟ منصب نے چمکتی آنکھوں میں بھرپور شرارت لیے دادی کو دیکھا۔ ارے وہ تو ہے ہی، وہ کہا لگا کر ہنس پڑیں۔ اللہ پاک مجھے اتنی مہلت ضرور عنایت کر دے کہ میں اپنے بچے کی ہر خوشی دیکھ کر جاؤں۔ یہ خوشی بھی آپ کی بدولت ہے دادی۔ منصب کا لہجہ کچھ سنجیدہ سا ہوا۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اگر آپ کا ساتھ… میں نے کچھ نہیں کیا منصب۔ انہوں نے اس کی بات کو بیچ میں روکتے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ افسری کا تعلق تو تمہاری لیاقت سے ہے، تم اتنے لائق فائق نہ ہوتے تو میرا اتنا تردد بھی بھلا کس کام کا تھا؟ یہی اپنے گھر میں ہی دیکھ لو، ادھر کا کم دولت لٹائی ہوگی۔ انہوں نے بھی ابرو اسی جانب اٹھایا جہاں منصب نے اشارہ کیا تھا۔ وہ بھی سر جھٹک کر ہنس دیا۔ چلتا ہوں دادی، رمشا اکیلی ہے گھر پہ۔ اچھا ہاں، وہ تم کہاں جانے کی بات کر رہے تھے؟ حاجرہ بی بی کو یاد آیا کہ بات تو منصب کے کہیں جانے سے شروع ہوئی تھی۔ جاب لگی ہے نا دادی، کہیں نہ کہیں تو پوسٹنگ کے آرڈرز آئیں گے، اس لیے کہا۔ تو یہی نہیں رہ سکتے؟ یہ کیسی جاب ہے؟ وہ ایک دم ہی اداس ہو گئی تھیں۔ نئی جاب میں پہلے پہل دوری تو جھیلنا ہی پڑتی ہے۔ تو رمشا، اسے میمونہ کی طرف یا… نہیں دادی، رمشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتا، پھر اپنی ذاتی رہائش ملے گی، اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اچھا سچ؟ ماشاء اللہ۔ ان کا چہرہ رہائش کے ذکر سے کھل اٹھا۔ منصب کو ان کی خوشی دیکھ کر دلی سکون حاصل ہوا۔ کون کہتا ہے کہ رشتے صرف خون کے ہوتے ہیں؟ وہ دادی کہلواتے بھی دراصل اس کی کچھ نہ تھیں، لیکن شاید سب کچھ وہی تھیں۔ جی دادی، جہاں بھی رہا اپنا گھر ملے گا، اس لیے رمشا میرے ساتھ ہی رہے گی، اور اگر گھر نہ بھی ملتا تو میں رمشا کی خاطر کرائے کا مکان لے لیتا، لیکن اسے خود سے کبھی الگ نہیں کر سکتا۔ تم سے یہی امید ہے، ہمیشہ خوش رہو، اور ہاں رمشا سے کہنا میرے بیٹے کا خیال رکھے، اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلائے۔ بس یہی؟ منصب نے شرارت سے دادی کو دیکھا تو انہوں نے سوچنے میں بس چند لمحے لیے، پھر ہنس پڑیں۔ نہیں، بلکہ اپنے لیے ایک پیاری سی بھابھی بھی دیکھے۔ اب خوش؟ اس نے دادی کا ہاتھ تھاما۔ میں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میرے لیے رمشا کی کسی اچھی جگہ شادی میری پہلی ترجیح ہے۔ آپ اس کے لیے بہت دعا کیا کریں دادی، میری دعائیں ہر دم تم دونوں کے لیے ہیں، سدا خوش رہو۔ اچھا چلتا ہوں دادی، جانے سے پہلے پھر آؤں گا آپ کی ڈھیر ساری دعائیں لینے۔ جیتے رہو۔ انہوں نے منصب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ اجازت لیتے باہر نکل آیا، دل ہی دل میں شکر ادا کرتے کہ کسی ناپسندیدہ شخصیت سے سامنا نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ گیٹ سے نکلتے ہی پہلا سامنا ارحم خان سے ہو گیا۔ بائک پر کہیں سے واپس آتے وہ شاید اپنی بائک پچھلے صحن میں کھڑی کرنے کے لیے آیا تھا۔ نظروں کا سرسری تبادلہ ہونے پر منصب نے رک کر مصافحہ کیا۔ اس کے بابا جب تک حیات تھے حویلی کے منشی رہے تھے، اس حساب سے ارحم خان کا رویہ ہمیشہ سے مالکانہ انداز لیے رہتا۔ اگرچہ دادی منصب کو بارہا سمجھا چکی تھیں کہ وہ خود کو حویلی کا خادم کبھی نہ سمجھے۔ آخر اتنا پڑھایا لکھایا کس لیے ہے تمہیں؟ وہ شکوہ کرنے کے انداز میں کہتیں، اور منصب اپنا جوابی جملہ ان کی محبت دیکھتے اپنے دل میں رکھ لیتا، کیونکہ دادی نے پہلی جماعت سے اب تک اس کی تعلیم پر ہونے والے سبھی اخراجات اٹھائے تھے، حتیٰ کہ اس کے یونیفارم، جوتے، بیگ وغیرہ کے معاملے میں بھی کبھی کوتاہی نہیں برتی۔ وہ اس کے بابا سے کہتی کہ منصب میں اپنے ظاہری حلیے کی بنا پر کبھی احساس کمتری نہیں آنا چاہیے، اور منصب ان سب اخراجات کو دادی کا تحفہ نہیں بلکہ حویلی کا احسان سمجھ کر وصول کرتا رہا۔
اور ایک دن اسے یہ احسان چکانا تھا، چاہے جیسے بھی ہو۔ السلام علیکم رضوانہ آپی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بھائی ندرت، تمہاری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا کہ دیکھو، کیلنڈر سامنے میز پر پھیلاتے انہوں نے پینسل ہاتھ میں لی۔ مجھے تو اکتوبر کا آخری ہفتہ ہی ٹھیک لگ رہا ہے، پھر اتوار کو ولیمہ۔ ندرت نے بغور کیلنڈر کو جانچا۔ بھیا کی فلائٹ 22 اکتوبر کی ہے اور آج 7 اکتوبر۔ کیوں باجی، تیاری مکمل تو ہو جائے گی نا اگر 27 سے 30 تک کے درمیان کی کوئی ڈیٹس رکھیں؟ ارے سب کچھ تیار ملتا ہے آج کل، کون سی لمبی چوڑی تیاری کرنی ہے؟ پھر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو ایک دیوار ہے اپنی، بعد میں بھی کر لیں گے۔ صحیح کہتی ہیں، بس مومن سے کہتی ہوں روم کی ڈیکور جلد از جلد اسٹارٹ کروا لے۔ اور ندرت نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکیاں کہاں گئی ہیں سب؟ کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایلیا تو کالج گئی ہوئی ہے اور وسیلہ اور تحریم کو درزن کے ہاں بھیجا ہے۔ جو کپڑے خرید چکی ہیں میں نے کہا ان کو سلنے تو دے آؤ۔ ایک بار درزی وقت پر چیز لے لے بس بوجھ ہی اتر جاتا ہے۔ ہاں مجھے بھی تحریم کو ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی پسند سے بری خرید لیتی۔ اگلی اتوار کا پروگرام بنایا تو ہے نا؟ نہیں آپی، میں سوچ رہی ہوں کپڑوں کے لیے کل یا پرسوں ایک چکر مینگورا کا لگا آتے۔ پھر وہی بات کہ سلنے بھی تو دینے ہیں اور کپڑے پسند کرنا کتنا وقت لیتا ہے، پھر ایک ہی دن میں کپڑے، فرنیچر، کراکری مشکل ہو جائے گی۔ ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے، اور مومن کا ٹیلر بھی ادھر مینگورا میں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں پرسوں صبح کپڑوں کے لیے الگ سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا تو پھر تم اور تحریمی چلے جاؤ، اسی نے پسند کرنے ہیں، مجھ سے بار بار نہیں جایا جاتا۔ ٹھیک ہے، میں مومن سے کہتی ہوں تحریم آئے تو اسے میرے پاس بھیج دیں۔ ندرت ذہن میں 2 دن بعد کا پروگرام ترتیب دیتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تیار ہو گئے ہو مومن؟ ندرت نے کمرے میں جھانکا تو وہ ابھی تک رائٹنگ ٹیبل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ کیا کر رہے ہو مومن؟ تحریم تیار ہو کر آ گئی ہے۔ کیا مصیبت ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنے دیا جاتا۔ مومن نے سخت بدمزگی سے منہ بسورا۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ کیا بات ہے تمہاری؟ ندرت اب آگے بڑھ کر خود ہی اس کے سامنے سے کتابیں سمیٹنے لگی تھیں۔ پہلے تو خود ہی ڈنر سے منع کر دیا اور اب وہ بیچاری 4 بجے کے لیے مان گئی ہے تو کہتے ہو جلدی کس بات کی ہے؟ چلو اٹھو تیار ہو جاؤ۔ بس اب تیار کیا ہونا، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مومن نے اسی بگڑے موڈ کے ساتھ کار کی چابی اٹھا کر باہر کا رخ کیا۔ کیا لڑکا ہے، وہ بس حیرت سے اپنے نوابزادے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ پتہ نہیں نبھے گی کیسے ان کی۔ ایک بو ہے تحریم جمال، شوخی، شرارت، ہنسی مذاق، گھومنا پھرنا، سوائے اس کے لائف کا دوسرا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اور دل دیکھو بیچاری کس سے لگا بیٹھی۔ وہ ہنس کر اپنے سپوت کی بیزاری دیکھے گئیں۔ شادی وہ تحریم سے ہی کرنے والا تھا۔ اس معاملے میں کبھی ندرت نے اس کی طرف سے کوئی اعتراض آتا نہیں دیکھا تھا۔ ہاں البتہ عادات کی تفاوت ضرور تھی۔ ڈیٹ فکس ہوتے ہی تحریم نے رٹ لگا دی تھی ٹریٹ کی، وہ بھی اکیلے، بس وہ اور مومن۔ بقول اس کھسکی ہوئی کے منگنی شدہ زندگی کا آخری ڈنر وہ مومن کی سنگت میں اکیلے کرنا چاہتی ہے۔ اور مومن عظیم خان ڈنر کا نام سنتے ہی اکھڑ گیا۔ اتنی ٹھنڈ ہے، میں نہیں جا رہا رات بات کو کہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس طرح دل تو نہ توڑو تحریم کا۔ ندرت بوکھلا گئیں اور مومن بھی فوراً ڈھیلا پڑ گیا۔ ماں کی محبت اسے کبھی سخت نہ بننے دیتی۔ تحریم کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میکے سے اٹھ کر میکے ہی آنے والی تھی۔ اوکے، میں سیکنڈ ٹائم کہیں 4-5 بجے کے قریب یہیں کہیں آؤٹنگ کے لیے لے جاؤں گا اسے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں۔ ندرت کے لیے تحریم کو منانا آسان تھا۔ عظیم خان زادہ ماں بیٹے کی باتیں سن کر مسکراتے ہی رہے۔ بنا لیا ماں کو؟ انہوں نے اٹک اٹک کر آہستہ آواز میں پوچھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ فالج کے حملے نے یوں تو انہیں بالکل خاموش کر دیا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ مشکل سے ہی صحیح لیکن اپنی بات کہہ ہی دیا کرتے۔ یوں کہیں منوا لیا ماں نے۔ مومن نے جملے کی تصحیح کی تو توفیق ہنس دیے۔ مومن نے اپنی رائے بنا کسی لگی لپٹی کے ظاہر کر دی تھی۔ وہ اولاد تھا ان کی، جانتے تھے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے، اور سنجیدگی کے اس خول کے اندر بھی ایسا ہی مومن چھپا بیٹھا ہے۔ آؤ آؤ بسم اللہ، کیسا ہے میرا منصب بیٹا؟ دادی آج اسے اپنے کمرے تک لے آئی تھیں۔ ایسا وہ اس وقت کرتیں جب ان کی بہو شہناز گھر پر نہ ہوتیں۔ دادی کا پرسکون رویہ بتاتا تھا کہ ذہنی طور پر آج وہ مطمئن ہیں۔ میں ٹھیک ہوں دادی، آپ کی دعائیں ہیں۔ میمونہ اور رمشا کیسی ہیں؟ وہ دونوں بھی ٹھیک ہیں دادی۔ میمونہ تو اداس ہے ہمارے جانے سے، کیونکہ دوری کافی آ جائے گی، لیکن رمشا بہت خوش ہے۔ تو آ گئے کاغذ، وہ تمہارے جانے والے؟ دادی نے مدعا سمجھایا۔
جی دادی، میاں دم کا آرڈر آیا ہے۔ میاں دم؟ دادی نے مسکرا کر دہرایا۔ موسم تو خوب ٹھنڈا ہوگا ادھر، اور جگہ بھی اتنی پیاری، رمشا واقعی بڑی خوش ہوگی ادھر جا کر۔ جی دادی بہت خوش ہے۔ اور جانا کب ہے منصب؟ اتوار کی صبح نکلیں گے، کوارٹر ملا ہے رہنے کے لیے۔ اتوار کا دن سامان سیٹ کرنے میں لگے گا، پیر سے ڈیوٹی ہے انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، اللہ پاک ہر قدم پر تمہاری حفاظت فرمائے۔ ملنے تو آؤ گے نا؟ جی دادی، تھانہ تو وطن ہے میرا، پھر میمونہ بھی تو یہیں ہے۔ مکان کرائے کا تھا، وہ تو اب نہیں رہا، لیکن اب جاب ہو گئی ہے تو یہاں انشاءاللہ اپنا ایک چھوٹا موٹا زمین کا ٹکڑا خرید لوں گا۔ ہاں میرا بیٹا، اللہ پاک تمہیں اپنا مکان دے، بہنوں کا میکا ہنستا بستا رہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتی ہیں۔ جی دادی، آپ بس دعا کرتی رہیے گا، اور میں جب بھی تھانہ آیا آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ تمہاری تو میں ہر وقت راہ دیکھوں گی، پر تم میمونہ سے بھی کہہ دینا کہ یہاں اب خود کو اکیلی نہ سمجھے، جب بھی دل کرے کہنا دادی سے ملنے چلی آیا کرے۔ جی دادی، میں کہہ دوں گا۔ منصب نے مسکرا کر اجازت چاہی اور باہر نکل آیا۔ آج چونکہ وہ سامنے کے دروازے سے آیا تھا تو نکلا بھی اسی راستے سے تھا۔ گھر میں آج واقعی کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ خمارہ بیوی بھی اسے چھوڑ کے جانے کے بعد دوبارہ دکھائی نہیں دی۔ وہ صحن سے گزر رہا تھا جب ایک سیاہ ہیولا بگولے سا اس کے سامنے سے گزرا۔ وہ بوکھلا کر اپنی جگہ رکا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آندھی طوفان جیسی تیزی سے گزرتی وہ جیپ برآمدے میں جا کر رک گئی تھی۔ منصب نے جب اس سمت میں دیکھا تو وہ دھیرے دھیرے پلٹ رہی تھی، اور پھر کالی چادر میں سے اس کا سفید سر، چہرہ اور بھوری ایک دم سپاٹ بے تاثر آنکھیں منصب پر جم گئیں، جبکہ ادھر برسوں بعد کسی کو پہچان لینے پر منصب بھی اپنی جگہ جم چکا تھا۔ وہ تو وش تھی، اس کے بچپن کی سب سے بھیانک اور ڈراؤنی یاد۔ وہ گردن پھیرے ابھی تک اسے چپتی ہوئی آنکھوں سے دیکھی جا رہی تھی۔ منصب کو لگا ابھی اس کی آنکھیں بھوری سے نیلی اور پھر لائٹیں مارتی سفیدی میں تبدیل ہو جائیں گی، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے بازو بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لے گی۔ یہ بچپن کے وہ وہم تھے جو اس وقت بالکل سچ اور حقیقت لگا کرتے تھے۔ گلے، ایک گلے بی بی، اندر آ جاؤ، خانم بلاتی ہے۔ خمارہ بی بی آواز دیتی اس جانب کو بڑھی، اور منصب ایک دم جیسے ہوش میں آئے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اوہ! درخت کا سہارا لیتے ہوئے اس نے اپنی گہری گہری سانسوں کو رک کر درست کیا۔ وچ، یہ نام بہت بچپن میں میمونہ، رمشا اور منصب نے ہی دیا تھا۔ ان کا پرانا گھر حویلی کے بالکل قریب تھا۔ منصب کے بابا نوریس کمال خان اور جمال خان کے منشی تھے۔ سارا دن ڈیرے پر رہتے، ماں گھر پر ہوتی، اور وہ تینوں بہن بھائی بڑی حویلی میں کھیلنے اور یہاں کے پراسرار در و دیوار اور راستوں کو کھوج لینے کی چاہ میں گھومتے رہتے۔ منصب نے جب پہلی بار اسے بالکل تنہائی میں عین اپنے مقابل پایا تو اس کی یادداشت میں وہ 6-7 سال کی عمر بنتی تھی۔ بگولے سے اڑتی وہ کالی چیز چھپن چھپائی کھیلتے ایک دم اچانک اسے آ ٹکراتی تھی۔ تب سرپٹ باہر کی طرف بھاگتے وہ وچ وچ چلا رہا تھا۔ میمونہ اور رمشا کے لیے چھوٹے بھائی کا چلانا ہمیشہ ہی برداشت سے باہر رہا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر اسے لپٹی تھیں۔ کیا ہوا مانی، کس نے مارا؟ 10 سالہ میمونہ نے بھائی کو گود میں ہی اٹھا لیا۔ ادھر وچ ہے، وہ گھبرائی نظروں سے مڑ مڑ کر دیکھتے جب بہن کو بتا رہا تھا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وچ؟ وہ پریشانی سے رمشا کو دیکھ رہی تھی۔ جب برآمدے کے کونے میں ستون کے پیچھے سے اس نے ذرا سا سر نکال کر ان تینوں کو دیکھا۔ کالی چادر سے جھانکتا، ڈرانے کی حد تک سفید چہرہ اور بھوری چمکتی آنکھیں۔ پگلی، آپ ہی بھاگو! رمشا نے میمونہ کو بازو سے کھینچا اور وہ منصب کو اٹھائے کچھ یوں بھاگ کھڑی ہوئی کہ چپلیں بھی وہی رہ گئیں، اور پھر واپس آ کر ماں کو بتاتے ہوئے ان سب کا رویہ یہی بتاتا تھا کہ وہ سب اس پگلی سے پہلے سے واقف ہیں۔ البتہ اس واقعے کے بعد میمونہ اور رمشا بھی منصب کی دیکھا دیکھی اسے وچ کہنے لگیں۔ منصب نے حویلی میں کھیلنا کم کر دیا تھا، وچ اسے خوابوں میں بھی ڈرانے لگی تھی۔ وہ اکثر روتے روتے اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن بنا آنکھیں کھولے بس رو ہی جاتا۔ ماں تنگ آ کر اسے تھپڑ لگاتی تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھے اور اپنے ڈرونے خواب کے اثر سے باہر نکل سکے۔ آنے والے وقت میں جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا، اس کے اندر بس ایک ہی خواہش جاگا کرتی کہ کاش وہ وچ اسے دوسری عورتوں کی طرح بالکل نارمل حلیے میں دکھائی دے، تاکہ اس کے ڈر اور خوف بھی ختم ہو جائیں۔ اسے حویلی میں کھیلنے کودنے سے زیادہ اپنے ڈراؤنے خوابوں کی طرف سے فکریں لاحق تھیں، جو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ بڑا ہونے تک جب اور جتنی مرتبہ بھی وچ دکھائی دی، پہلے سے زیادہ پراسرار اور خوفزدہ کرنے والی۔ البتہ گزرتے وقت کے ساتھ وچ کے وچ بننے کا قصہ
اسے ضرور ازبر ہو گیا تھا۔ اس کی درد بھری کہانی میں جو چیز منصب کو سب سے زیادہ پریشان کرتی وہ یہ تھی کہ تہکانے کی تنہا اکیلی زندگی وچ نے اپنے لیے خود پسند کی تھی۔ اس میں سے مہینے 1.5 مہینے بعد وہ اچانک ایک دن کچھ یوں فرار ہوتی کہ نہ کسی کو پتہ چلنے دیتی اور نہ کسی کے ہاتھ آتی۔ اس بے اختیار اندر سے امڑتی آزادی سے لطف اٹھاتے وہ بے تابانہ حویلی میں بھاگتی پھرتی۔ نہ جانے اس کی رفتار اتنی تیز کیسے ہوتی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح حویلی کا کونا کونا چھانتی۔ اسی دن کے خوف سے منصب کی نیندیں حرام رہتیں۔ اب وہ پہلے کی طرح کبھی حویلی میں آزادی سے کھیل نہ پاتا۔ ہر لمحہ اسے سیاہ بگولے کے کہیں آس پاس ہونے کا وہم ستاتا رہتا، حتیٰ کہ وقت بیت گیا اور زندگی نے بچپن کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ مومن، ہم شادی کے بعد روز یہاں آیا کریں گے۔ تحریم کی آنکھوں میں اس سرسبز چراگاہ کی خاموشی، اس کی وسعت کو مومن کی موجودگی سمیت محسوس کرنا اندر تک سرشار کر رہا تھا۔ روز ہی؟ مومن نے آنکھیں پھیلا کر غش کھانے کی ایکٹنگ کی تو وہ ہنستی۔ پتہ ہے مجھے کتنے کنجوس ہیں کہیں آنے جانے کے معاملے میں۔ ارے یار، کام والے بندے کے لیے سکون کا دوسرا نام گھر ہے۔ تم عورتوں کو پتہ نہیں باہر نکلنے میں کیا چام نظر آتا ہے۔ ڈرائیونگ سے چڑھتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، میں خود سیکھ لوں گی ڈرائیونگ۔ قسم سے تحریم، اگر یہ کر لو نا تو کمال مانوں گا تمہارا۔ وسیلہ کو نہیں دیکھتی کتنے کم وقت میں لائسنس ہولڈر ہو گئی ہے۔ تم بڑی ہو اس سے، تمہارے پاس تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رے، مجھ سے کام نکلوانے کے لیے کیسے زبان چل رہی ہے۔ ابھی میری تعریف کی بات ہوتی تو گونگے بہرے بن جاتے، اندھے بھی۔ وہ خوشگوار موڈ میں ہنس پڑا۔ تحریم نے اسے منہ بنا کر دیکھا۔ شادی کے بعد بھی یہی کریں گے، مجھے پتہ ہے۔ بھائی اب اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ بیویاں آخر یہ کیوں چاہتی ہیں کہ پورے کا پورا شوہر ہی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں؟ تو کیا شوہر ایسا نہیں چاہتے؟ اوروں کا تو نہیں پتا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تمہیں تھوڑا سا۔ اس نے رک کر بغور تحریم کو دیکھتے کان کھجایا۔ نہیں، بہت سارا بدل دوں، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ تحریم نے پاؤچ اس کے کندھے پہ مارا۔ میں نہیں بدلنے والی، ایسے ہی گزارا کریں۔ گزارا ہی تو کرنا ہے، وہ نہایت دھیرے سے منمنایا۔ تحریم نے سوالیہ ابرو اچکائے تو مسکرا کر سرنفی میں ہلا دیا۔ پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہے ہیں۔ چلیے شام ہونے والی ہے، یہاں بور ہونے سے اچھا ہے بندہ ٹی وی پر کوئی مزاحیہ سوپ دیکھ لے۔ وہ بیچاری اکتا کر خود ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مومن نے پچھلے 1 گھنٹے میں چپ بیٹھ کر سخت بور کیا تھا۔ وہ تو گھر سے نکل کر ہی پچھتائی۔ مومن نے البتہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر شکر ادا کیا تھا۔ اچھا بھلا اپنے کمرے کی تنہائی میں بیٹھا آفس کا کام مکمل کر رہا تھا، یہاں وقت ضائع جانے کا اسے پہلے ہی سخت افسوس تھا۔ واپسی کی بات پر ایک گونا سکون محسوس کیا، جبکہ تحریم نے دل میں تہیہ کیا کہ شادی کے بعد بھی کبھی مومن کے ساتھ اکیلے باہر نہیں آئے گی۔ گھومنے پھرنے کا مزہ تو اپنے پورے ٹولے کے ساتھ ہی آتا ہے۔